بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب 2 یا 3 روز میں ایک عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ ہم پر سایہ کرنے والا ہے، اور اس کے سائے کی مدت 29 یا 30 دن مکمل ہمارے اوپر رہے گی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بڑا عظیم اور بابرکت مہینہ ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک ہی وقت میں وہ ساری تفصیلات تو ہمارے سامنے نہیں آ سکتی، لیکن اس کے جو 4 جمعے ہمارے سامنے آئیں گے تو کچھ تفصیلات ہمارے سامنے ہمارے علماء کرام پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ جو ہم پر سایہ کرنے والا ہے، ہم ایک بار رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس نے ہم کو یہ موقع، یہ مبارک مہینہ عنایت فرمایا۔ اب اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کا آغاز بھی کیا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اس ماہ مبارک میں روزے کی فرضیت کی بھی تفصیلات موجود ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس ماہ مبارک میں انسان اگر کوئی نفل بھی عمل کرتا ہے تو اس کو کئی گنا بڑھ کر کے رب العالمین ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور اگر فرض ادا کرے تو اس کے بھی کئی درجات بڑھ جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ سیزن ہے نیکیوں کو کمانے کا، گناہوں کو اور برائیوں کو اپنے کھاتے سے ختم کر دینے کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پورے مہینے میں قطعی غفلت اور لاپرواہی کا شکار نہ ہوں، بلکہ جتنا ہم سے بن سکتا ہے اپنے کاروبار کو انجام دیتے ہوئے، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اس کے قریب آئیں، اور اپنے لیے، اپنے افراد خاندان کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے شہر، اپنے ملک کے لیے، اور پوری کائنات میں پھیلے ہوئے اہل ایمان کے لیے خاص طور پر اس ماہ مبارک میں دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو اس ماہ مبارک میں پیچھے رکھنا ہے۔ مثلا حالانکہ جو برائی عام دنوں میں بری ہے وہ رمضان میں بھی بری ہے، ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ڈسکاؤنٹ ہے۔ اس ماہ میں خاص طور پر ہم انٹرنیٹ سے دوری بنائے رکھیں۔ انٹرنیٹ کا ویسا استعمال جو سال کے دیگر مہینوں میں ہوتا ہے، حالانکہ دیگر مہینوں میں بھی اتنا انوالو ہونے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اس مہینے میں زیادہ اس سے پرہیز کریں، صدقہ اور خیرات کا سلسلہ چلنے دیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے
وہ اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں. اور یہ مہینہ آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نیکیوں کو کمانے کا موسم ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑا طبقہ ہم کو اس میں ایسا نظر آتا ہے جو سوائے کھانے پینے کے دوسرا کوئی اہتمام کرتا ہی نہیں. وہ بولے اللہ کا شکر ہے کہ جو چیز سال کے 11 مہینوں میں نہیں کھائی یہ ٹائم میں اللہ کھلا دیتا. بولے اور ہوتا کیسا، سحر کیے بیٹھے بیٹھے وہیں سو گئے، فجر کی نماز کا کوئی پتہ نہیں کہ میں روزے سے ہوں. اور پھر ہماری جو نیند بیدار ہو رہی ہے، ہوشیار ہو رہی ہے، تو دھیرے دھیرے ظہر کا وقت آ جا رہا ہے اس میں. کیا بولے بھائی میں روزے سے ہوں. اب ظہر کے بعد سے لے کے مغرب کے پہلے تک پورا وقت جو ہے وہ افطار کی، نت نئے پکوان کو پکانے کی، تلنے کی اور اس کی تیاری کے اندر پورا وقت نکل جاتا. بعض لوگوں کی تو اثر بھی مارکیٹ کے اندر ہوتی. 3 نمازیں تو ہماری ضائع ہو گئی. یہ 3 نمازیں میرے بھائیوں جو ہم نے ضائع کر دی ہے، اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے. اگر رمضان کے علاوہ ہم اس کو تا حیات بھی پڑھتے رہیں تو رمضان کے جو فضائل اور برکات ہیں وہ ہم ایک نماز ادا کرنے کے بعد حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم روزے سے ہوں، کاروبار بھی کریں، محنت مزدوری بھی کریں، جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں وہ ذمہ داریوں کو انجام دیں. افطار کا جو تیاری معمول ہوتی ہے عموماً اس کی تیاری بھی کریں. اور اس کے بعد افطاری کرنے کے بعد ہم اتنا زیادہ وزندار نہ ہو جائیں کہ اب ہم کو تراویح پڑھنے میں دشواری ہو. رمضان کا مہینہ دن میں روزہ اور قیام اللیل، رات میں قیام. رات میں ہم باقاعدہ تراویح کے لیے بھی اول وقت تو اللہ کے گھر میں تشریف لے آئیں اور تراویح بھی ادا کریں. اب رمضان کا مہینہ آنے کے بعد مختلف بحثیں چھڑ جاتی ہے، 8 رکعت 20 رکعت، 8 رکعت 20 رکعت. چھوڑ دیجیے. آپ جو 8 رکعت کو پسند کرنے والے ہیں، اس کو ماننے والے، وہ اس کو فالو کریں، اس سے ختم کریے. ملک کو ایک دم کلین نہیں ہے، ملک میں بے شمار مسائل ہیں جس پر آپ غور کر سکتے، اپنی اصلاح کر سکتے. وہ ساری چیزیں چھوڑ دی اور یہی 8 اور 20 کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہم 20 کے قائل ہیں، 20 رکعت ادا کریں، باقی جھنجٹ میں نہ پڑیں. اپنے آپ کو ان ساری فضولیات سے بچانے کی اور زیادہ وقت اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے، اس سے مانگنے، گڑ گڑانے اور اس کی عبادت کے اندر ہم صرف کریں. یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے رب کائنات کی جانب سے. آنے والا سال جو ہے، آنے والا رمضان، اس کی قطعی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم کو دوبارہ یہ موقع ملے گا نہیں ملے گا. اب جو لوگ رمضان کا مبارک مہینہ عمرے میں گزارنے والے تھے، ہمارے قریب کے ایک مقتدی ہیں، 4 تاریخ کو فلائٹ تھی، ساری تیاریاں ہو رہی تھی. 1 تاریخ کو اچانک ایسا کسی نے گاڑی سے آ کے مارا کہ 25-30 ٹانکے لگ گئے. اب بولے لیٹ ہو گیا. کچھ لوگوں نے حج کا فارم بھرے تھے، رقم بھی بھر دی، نمبر بھی آ گیا. اب نئے سال میں 2024 میں معلوم ہوا کہ میاں بیوی تھے، شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا، بیوی تنہا رہ گئی. کوئی نہیں بتا سکتا. ایسا بھی ہمارے دیکھنے میں آیا ہے کہ اللہ کے بندے حج بیت اللہ کے لیے گئے پوری تیاری کے ساتھ اور باقاعدہ مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے. داخل ہونے کے بعد دوران طواف کچھ مرض تھا، بی پی شوگر، ایسا کچھ ہوا کہ دونوں گھٹنے وہیں بیٹھ گئے. وہ جگہ پر بیٹھے، ان کے حج کے ارکان بھی مکمل نہیں ہوئے اور مدینہ تو وہ گئی نہیں. دوا خانے کے اندر پورا ٹائم پاس ہوا اور جو ٹکٹ تھا وہ تاریخ میں ان کو یہاں بھیج دیا گیا. آنے کے بعد اورنگ آباد آنے کے بعد 2-4 روز کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. گزشتہ کی بات بتا رہا ہوں میں. مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میری زندگی کے کتنے دن بچے ہوئے ہیں. یہ جو موقع ملا ہے یہ رب کائنات کی جانب سے ہمارے لیے ڈائمنڈ چانس کی حیثیت رکھتا ہے. ڈائمنڈ چانس اللہ رب العالمین نے ہم کو عنایت فرمایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کریں.
جتنا وقت ہم سے گزر سکتا ہے اپنی مصروفیات کے اندر، کمانے میں، بچوں کی، بیوی کی، والدین کی نگرانی میں، وہ بھی گزاریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کر کے ایک جگہ آ کر کے بیٹھ جائے، وہ کمانے کی بھی ذمہ داری ہماری ہو، صحیح طریقے پر آ رہا ہو، اور اس کے بعد جو وقت ہم کو ملتا ہے، جیسا دیگر دنوں میں نمازیں فرض ہے اسی طرح 5 نمازیں اس میں ہے، لیکن ایک نماز ایڈیشنل ہے، قیام اللیل۔ نمازیں کون سی نماز بولتے ہیں ہم؟ رات میں کون سی نماز پڑھتے ہیں رمضان میں؟ بولیے نا، تراویح پڑھتے ہیں نا، تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز بھی ہم کو باجماعت عشاء ادا کرنی ہے، تراویح پوری کرنی ہے، اور گھر پہ جا کے کچھ ضروریات سے فارغ ہو کر اول وقت میں سو جانا ہے، اور اول وقت سحر میں اٹھنا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بھئی جب تک ہمارے جسم کے بال نظر آئیں گے تب تک سحری چلیں گی، لوگ اس میں بھی وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ ارے بولے ابھی تو وقت باقی ہے، بولے کیا ہے، بولے تھوڑا سا کھا لیتے ہیں۔ اب اذان جیسی شروع ہوئی تو یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، اذان شروع ہوئی تو بولے بھئی پانی پیو، اب دن بھر ہم کو بھوکے رہنا ہے۔ اذان اللہ اکبر شروع ہے، پانی کا قطرہ، اللہ کے بندو آپ کا روزہ بننے سے پہلے بگڑ جا رہا ہے۔ ایسے روزے دار جن کا روزہ ختم ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسا بندہ اگر دن بھر بھوکا رہے تو اس کی کوئی قطعی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 5-10 منٹ پہلے وہ کر دیں، 5-10 منٹ پہلے اہتمام کریں، بند کر دیں، ہم کھانا بند کر دیں۔ اور دیکھیے سائنسی اعتبار سے جتنا زیادہ سحر میں کھانے کا اہتمام کریں گے، جتنی مرغن غذائیں کھانے کا اہتمام کریں گے، فطری طور پر آپ اگر ابھی کھانا کھا کر آ رہی ہیں جمعہ کی نماز کے پہلے، اذان کے پہلے، تو آپ کو بیٹھے بیٹھے پیاس لگنی ہے، اور یہ پیاس کا سلسلہ جب تک آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تب تک باقی رہے گا۔ شہر میں زیادہ کھانا ہوتا ہے تو دن تمام انسان پریشان رہے گا۔ ہلکا کھائیے، کم کھائیے، اور ایسی چیز مسالے دار تیل کی مت کھائیے جس کے ذریعے سے آپ کے روزے میں کوئی گڑبڑی پیدا ہو سکے، ڈکار آ رہی ہے، یا پھر اس کے علاوہ متلی ہو رہی ہے، یا باہر کھانا نکل جا رہا ہے۔ ایسی غذا کو استعمال مت کیجیے، کم سونے کا اہتمام کیجیے، اور اللہ رب العالمین سے ملنے کا، اس کے سامنے حاضر ہونے کا، اس کے سامنے جھکنے کا، اس سے مانگنے کا، یہ کام ہم اس کے اندر اضافہ کریں، یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رب کائنات نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للمسلمین نہیں ہے، ھدی للناس، یہ دنیا کے سارے انسان چاہے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں ان کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کی تعلیمات، اس کے احکامات، اس کے قوانین، اس کے اصول اور ضابطے حق اور باطل کی تعلیمات کو بالکل واضح کر دینے والے ہیں، ان میں فرق کر دینے والے ہیں۔ آج کے ان حالات میں دیکھیے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں وہ لوگ جن کا شمار دشمنان اسلام کی فہرست میں ہوتا ہے یا ان کی صفوں میں ہوتا ہے، انہوں نے سب سے زیادہ قرآن کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا، بلکہ آیتیں اپنے طور سے لا رہے ہیں، آیتیں اپنے طور سے لا رہے ہیں، اپنے طور سے اس کا مطلب نکال رہے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس پر نعوذ باللہ پابندی لگنی چاہیے۔ ہمارا اپنا ایسا معاملہ ہے کہ ہم لوگ تو پہلی بات پڑھنے کے لیے آگے نہیں بڑھے، یا کسی نے پڑھ بھی لیا جو قرآن پڑھنا جانتا ہے تو پھر جناب عالی سال بھر اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب ہم نے عربی میں قرآن مجید پڑھا ہے، لیکن قرآن میں لکھا کیا ہے، ہمارے لیے پیغام کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اس دور میں اللہ رب العالمین نے ہر زبان جتنی دنیا کے اندر پڑھی لکھی اور بولی جاتی ہے،
ہر زبان کے ماہرین موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہی کے درمیان میں سے کچھ ایسے لوگوں کو بھی چن لیا ہے جو قرآن، حدیث اور اسلامی لٹریچر کو دنیا کی ساری زبانوں میں پھیلانے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ اب تو ایسا معاملہ ہے قرآن کا معاملہ سمجھنے کا کوئی بندہ یہ نہیں بول سکتا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اب تو سکہ راج الوقت ہے، حضرت گوگل، مولانا گوگل صاحب موجود ہیں، ساری تعلیمات لوگ اس میں لے رہے ہیں، اور جیسا بھی غلط سلط آ رہا ہے معاملہ، کہا گوگل کے اوپر یہ چیز ہے، گوگل کے اوپر غلط آیتیں بھی ہیں، غلط ترجمے بھی ہیں اور غلط تفسیر بھی ہے، اور ہم بیٹھے الحمدللہ کہ مولانا گوگل صاحب نے کہا، ہم نے فلاں پارا کہا تھا اور وہ لا کر کے پورا ذخیرہ دے دیا، اب مطمئن بیٹھے ہیں۔ نیکی قرآن کچھ بتا رہا ہے، حضرت گوگل کچھ اور بتا رہے ہیں۔ علماء کرام سے رجوع کریے، قرآن مجید کو پڑھیے، اور اس کو اپنی زبان میں، آپ انگریزی جاننے والے ہوں، مراٹھی جاننے والے ہوں، ہندی جاننے والے ہوں، اردو جاننے والے ہوں، جس زبان کے جاننے والے ہوں اس زبان میں الحمدللہ تفسیر موجود ہے۔ آپ ایک مرتبہ یہ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا۔ کر سکتے یہ؟ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے سال میں کتنے دن آتے ہیں، اس کے پہلے میں بتایا تھا آپ کو، سال کے کتنے پیسے دن ہیں؟ 365، 364۔ اب آئیں گے کیونکہ 29 کا مہینہ گزرا فروری کا، اور قرآن میں رکوع کتنے ہیں معلوم ہے؟ 540۔ کتنے رکوع ہیں؟ 540۔ چھوٹے چھوٹے بھی اس میں بہت سارے ہیں۔ اب یہ نیت کریں کہ میں صبح فجر کی نماز جماعت سے ادا کر کے، چاہے کام کی نوعیت میری کیسی بھی ہو، لیکن میں مسجد میں بیٹھوں یا گھر پر بیٹھوں اور ایک رکوع، کم از کم ایک رکوع، زیادہ نہیں، وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لوں، تو میرے بھائیوں آپ کا سال میں کتنا رکوع ہو جاتا ہے؟ 300، آسانی کے ساتھ۔ اور صبح کا وقت اتنا پیارا اور اتنا سہانا ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری مصروفیات بھی نہیں ہیں، ہم بآسانی کم وقت کے اندر وہ قرآن کی آیتیں، ایک رکوع، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید ہماری نظروں کے سامنے سے گزر جائے گا، اور کچھ باتیں آئی تو پھر ہم کو معلوم ہوگا کہ واقعی یہ احکام بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید ہی دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا ایک ہی ایڈیشن چھپا، پہلا اور آخری، اب اس کا دوسرا ایڈیشن آنے والا نہیں۔ بہت سارے لوگ کتاب لکھتے ہیں تو کتاب لکھتے ہیں 2000 میں کتاب لکھی، پھر میں لکھتے ہیں کہ فلاں فلاں تاریخ 2000 میں یہ کتاب مکمل ہوئی، اور لکھ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو یا کہیں پر کچھ خامیاں کمزوریاں ہو تو نشاندہی کریں۔ پھر نیا ایڈیشن آتا ہے تو کہتے ہیں 2024 کا ایڈیشن ہے، نیا ایڈیشن حذف اور اضافے کے ساتھ، کچھ چیزیں حذف کر دی گئی اور کچھ اضافہ کر دی گئی۔ لکھنے والے کے علم میں نہیں تھا، کچھ چیزیں آ گئی، کمزوری رہی، کچھ چیزیں آنی چاہیے تھی، نہیں آئی۔ اب یہ 2024 کا جو ایڈیشن ہے اس میں ہم نے وہ چیز مکمل کر لی۔ پھر بعد میں جب 26 میں وہ 25 میں ایک کتاب لکھے گا تو پھر اس میں کچھ کمی بیشی رہے گی، لیکن قرآن مجید ہی دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کو نازل کرنے والا رب کائنات ہے، اس میں کوئی کمی، نعوذ باللہ، کوئی خامی، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی چھوٹی تعلیم بھی دنیا کی بڑی سے بڑی تعلیمات پر حاوی ہے، اور آج قرآن مجید ایز اٹ از اسی حالت میں ہے جس حالت میں آج سے پونے 1500 برس پہلے، 1400 برس پہلے وہ قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا؟ نازل ہوا۔ آج بھی اس کی ترتیب، اس کی آیتیں، اس کے زیر، اس کے کسرے، اس کے پیش، اس کی مدد اور اس کے جزم، وہ سارے اعراب جو اس زمانے میں تھے آج بھی الحمدللہ موجود ہیں، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ کیا رہیں گے؟ باقی رہیں گے، قائم رہیں گے، قیامت تک بدلنے والا نہیں۔ یہ ایک ہی کتاب ہے، اس کا کوئی نیا ایڈیشن آئے گا نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، آج اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے۔
مگر ہم محتاج ہیں حضرت گوگل کے کہ بتائیے فلاں تعلیم لینا ہے، فلاں معاملہ لینا ہے، ان سے معلوم کرو کیا ہے۔ اب روزے کا کچھ ہے تو روزے کا بولے گوگل سے معلوم کرو، علماء ہیں، ائمہ موجود ہیں، آپ معلوم کریے۔ اس میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری تعلیمات یہودیوں نے چور دروازے سے داخل کر رکھی ہیں۔ کچھ قرآن مجید بھی ایسے ہیں جن کے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اصل قرآن اور اس کے اندر انہوں نے تحریف کر رکھی ہے۔ اسی طرح اس کے ترجموں کا اور اس کی تفسیر کا بھی معاملہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق چینج کر دیا ہے۔ اگر صحیح رہنمائی لینا ہے، صحیح رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرات علماء کرام سے رجوع کرنا، پھر رجوع کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ مسجد کے امام سے رجوع کریے، اپنے علماء کرام سے ملیے اور صحیح معلوم کریے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں رب کائنات نے قرآن مجید کو نازل کیا، ہمارا اس کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کے لیے، سب تو نہیں، ایک بڑا طبقہ ہے ہم میں کا الحمدللہ جو قرآن مجید کو پڑھنے کی پابندی کرتا ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ جیسی جیسی مخالفت ہو رہی ہے اس کے حمایتی بھی ہمارے درمیان میں پیدا ہو رہے ہیں، دیگر قوموں میں بھی حمایتی پیدا ہو رہے ہیں، اور جب وہ اس کی آیات کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پھر ان کا کفر پر، شرک پر باقی رہنا امپاسبل ہو جاتا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں بھی پڑھنے کا رواج ہے، ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، ہمارے بزرگ پڑھ رہے ہیں، جوان بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو پڑھنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ہم سب مل کر یہ ارادہ کریں کہ اللہ مجھے رمضان اس سال ملنے والا ہے، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس رمضان کو مجھے مکمل طور پر اپنی مرضیات کے مطابق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ ایک بیماری ہے آپ لوگوں میں بھی اور ہمارے میں بھی، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے، کیا دل میں بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن تھوڑا مکھی کے جیسا اگر بنبنا دیے تو بازو والوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے۔ اور پھر جمعے کا دن درود شریف کے بہت فضائل ہیں، بہت بڑے بڑے فضائل ہیں۔ اسی موقع پر کم از کم ایک چھوٹا درود ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، اور ممکن ہے وہ اللہ کے نزدیک قبولیت کی گھڑی ہو، اللہ وہ ہمارا درود قبول کر لے اور اس کے بدلے میں کیا دے دے۔ ہمارا اپنا تو معاملہ یہ کہ ہم گن گن کے پڑھتے اور گن گن کے تقسیم کرتے، کہ رمضان کا مہینہ آیا گن گن کے زکوٰۃ دیں گے، صدقہ خیرات گن گن کے پڑھیں گے، نمازیں پڑھنا ہے تو گن گن کے پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین کی سنت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی بندوں کو گن گن کر کے نہیں دیتا، وہ تو بے شمار دیتا ہے جب بھی دیتا ہے۔ تو گن کے پڑھنے کا، گن کے تقسیم کرنے کا یہ عمل چھوڑ دیجئے، جتنا ہو رہا ہے اتنا نیکیاں کرتے جائیے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین بھی ہم کو انلمیٹیڈ اللہ تعالیٰ ہم کو اختیار کرے گا، ہم کو دے گا، اور ہمارے کھاتے میں وہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ پیکج کرائیے انلمیٹیڈ والا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن ہم کو ملا ہے، الحمدللہ ہم اس کی قدر کریں، اس ماہ مبارک کی قدر کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے ہم اس میں اپنے آپ کو سدھاریں۔ یہ ہمارے لیے، اہل ایمان کے لیے، ایک مہینہ کمپلیٹ ٹریننگ ہے، اور یہ نیت کریں کہ اللہ جس طریقے سے ہم نے برائی سے بچا، ہم نے اچھائی کو اختیار کیا، ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، گالی چھوڑ دی، غیبت چھوڑ دی، برے کام چھوڑ دیے، چغل خوری کے قریب نہیں گئے۔ اگر کسی وجہ سے کسی نے ہم پر غصہ کیا تو ہم نے پلٹ کر اس کا جواب نہیں دیا، ہم نے کہا کہ بھئی میں روزے سے ہوں، میں تمہاری طرح گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا۔ یہ جو ہمارا ایک مہینے کا ہماری اپنی مرضی کے خلاف مسلسل عمل رہا ہے، یہ بھی دعا کریں کہ اللہ اگلے 11 مہینے اسی ترتیب پر ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ نیت بھی ہم اپنے دل میں رکھیں، کیونکہ ایک چیز جو غیر رمضان میں منع ہے، بری ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، وہ رمضان میں بھی وہی ہے۔
رمضان کے علاوہ بھی وہی ہے، بس صرف ہمارے اپنے سوچنے کا تھوڑا سا فرق ہے. ہم اس کو اختیار کر کے انشاءاللہ اس طرح کی نیت کریں اور ارادہ کریں. اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کے مطابق فیصلے فرمائے گا. آج بڑے برے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. ملکی سطح پر معاملہ بالکل بگڑا ہوا ہے. اب حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ کچھ چیزیں اور حالات حاضرہ سے متعلق آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں. آپ سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. لفظ نام اورنگ آباد کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ آج ایسی صورتحال ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ٹھیک اسی کے مطابق یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور لوگ باقاعدہ اس کو بڑھاوا دینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ہم جہاں تک بن سکتا ہے ڈیفنس کریں گے. ہمارا جمعے کے خطبوں سے یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بھڑکائیں. لکھنے والے اگر لکھ رہے ہیں تو ہم بھڑکا نہیں رہے ہیں، ہم تو صحیح تعلیم دے رہے ہیں. بہت برا بھلا بولا جا رہا ہے، بہت چیزیں آ رہی ہے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، اور منچوں سے بہت ساری چیزیں سننے میں آ رہی ہے. اس کے مقابلے ہم جو میسج دے رہے ہیں ملت کو وہ یہ ہے کہ ہم لوٹ مار، پتھر پھینکنا، آگ لگانا، سرکاری املاک کو، پراپرٹیز کو ڈیمیج کرنا، ہم اس پر یقین نہیں رکھتے. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جہاں تک قانون نے اس کی اجازت دی ہے ہم اس کا ڈیفنس کریں گے. اور اس کے بعد پھر رب کائنات کا معاملہ ہے، رب کائنات کے سامنے آئیں گے اور رب کائنات کی بارگاہ میں ہم ان کی شکایت لگائیں گے کہ اللہ اے رب العالمین، تو سب دیکھ رہا ہے کہ تیرے ایمان والے بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں بد دعا نہیں کر سکتا. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، لیکن ہاں اے اللہ تو دیکھ رہا ہے ایسے لوگوں کا انجام جو اہل ایمان کو ستاتے ہیں. ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، شہید کی جا رہی ہیں. ہماری درگاہیں، ہماری خانقاہیں، ہماری عیدگاہیں، ہمارا قبرستان، ہمارے مساجد محفوظ نہیں ہیں. ظالمانہ انداز میں ان کو توڑنے کی کارروائی چل رہی ہے اور اہل ایمان کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے. ہم تو سوچتے تھے کہ بھئی عدالت قائم ہے، ایک ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمہ وہاں جاتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت سب اٹھا کے رکھ دی گئی ہے. اب سی ایم کے سمجھ میں آ رہا ہے، جی ایم کے سمجھ میں آ رہا ہے، کمشنر کے سمجھ میں آ رہا ہے، جس کے سمجھ میں آ رہا ہے بولے بلڈوزر لگا دو. تمہارے باپ کی پراپرٹی ہے، ہم نے کمائی ہے، ہم نے بنائی ہے. لیکن یہ زیادہ دن تک ظلم ستم چلنے والا نہیں ہے. ظلم ستم کی عمر بہت لمبی نہیں ہے. ہمارا اس بات پر یقین ہے اور قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں. اگر وہ ساری آیتیں میں پڑھوں تو مغرب کا ٹائم ہو جائے گا. بتایا گیا ہم کو اس کی عمر بہت لمبی نہیں ہے. پھر ایسے نابود ہوں گے، اللہ رب العالمین ایسا مٹائے گا کہ تمہارا پوچھنے والا تو درکنار، تمہارا نام یاد رکھنے والا بھی اس سرزمین پر کوئی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کی سنت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حالات تو بہرحال چل رہے ہیں. ان حالات میں پھر ایک نیا مسئلہ آیا ہے این آر سی کا، سی اے کا. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا اس سے متعلق کہ ڈاکومنٹس درست کروانا یہ ہماری اپنی بھی نیتک ذمہ داری ہے، ہمارے دیش کا قانون بھی ہے. اس کے پہلے جو دشواریاں ہوئی اس میں سے آپ سب بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنے آبا اور اجداد کے ڈاکومنٹس جمع کرنے میں، ان کے داخلے نکالنے میں کتنی دشواریاں پیش آئی. آج موقع ہے ہمارے پاس، پورے ملک میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے لوگ عام طور پر حج اور عمرہ جانے کے لیے اپنے ڈاکومنٹ درست کروایا کرتے تھے. اب سمے ہے، اب موقع ہے کہ ہم سب اپنے ڈاکومنٹس جو ہے اس کی اصلاح کریں، اس کو درست کریں. اور آپ کے علم میں یہ بات بھی آئی ہوگی کہ وہ جو بلیک اینڈ وائٹ الیکشن کارڈ 1993 میں سمجھتا ہوں بنوائے گئے تھے،
اب وہ کارڈ بھی بازو رکھ دیے جا رہے ہیں، اس کے مقابلے رنگین جو ہے باقاعدہ بنا کر کے دیا جا رہا ہے. کچھ ایپ آئی ہے، آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. سب آن لائن کا زمانہ ہے، ساری چیزیں آن لائن چل رہی ہے. رب کائنات کا دربار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جانے والا راستہ یہ آف لائن ہے، باقی سب آن لائن ہے. اس میں موقع دیا گیا ہے، ہم درست کر لیں. ہماری ٹی سی بی سی کیا ہے، ہمارے آدھار کارڈ، الیکشن کارڈ، ہمارا پین کارڈ، راشن کارڈ، یادی کے اندر جو ہمارے نام ہیں وہ اس کو درست کر لیں. شہر کے اندر اس سلسلے میں کچھ تنظیمیں اور الحمدللہ کچھ نوجوان رضاکارانہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. آپ بھی اپنے طور پر کر سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ جو آنے والا الیکشن ہے کسی پارٹی کی حمایت یا کسی کی مخالفت نہیں. آنے والے الیکشن میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا نام ووٹر لسٹوں میں آ جائے اور ہم الیکشن کے دن بغیر کسی کے بلائے، بغیر کسی کی تہاری بریانی اور چائے کے کپ کے ہم اپنے طور پر جا کر کے ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال ان لوگوں کے حق میں کریں جن کو آپ از خود یا آپ کے محلے والے یا آپ کے شہر والے یا آپ کے ذمہ دار اچھا سمجھتے ہیں. ان کے حق میں آپ اپنے ووٹوں کا استعمال کریں، 100% استعمال کریں. آپ کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں اور بھی کام ہو رہا ہے، مگر آپ بھی اپنے طور پر اپنے سارے ریکارڈ کو درست کروانے کی. باقی جو ہونے والا ہے ہم کو نہ ڈر پہلے تھا، نہ خوف پہلے تھا، نہ ڈر خوف آ جائے اور نہ کل رہے گا انشاءاللہ. یہ وہی تھے وہی جو ہوں گا دیکھا جائے گا. ہم کو ڈر خوف نہیں ہے، ہم درست کر رہے ہیں، ضابطہ ہے اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. تو ہم سب اس بات کی تھوڑی فکر کریں اور خاص طور پر ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ بھی اس سلسلے میں لوگوں کی معاونت کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس آنے والے مہینے سے پورا فائدہ ہم کو اٹھانے کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے. ہمارے جو گناہ جو بھی گناہ ہوئے ہوں گے اللہ رب العالمین اس رمضان کی برکت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. کیا ابھی چندے کا اعلان باقی ہے، کریں گے انشاءاللہ سب مل کر. اب آپ کو معلوم ہے کہ مسجد جمیل بیگ میں ایک سلسلہ دواخانوں میں کھانا کھلانے، کتنے لوگ کھلا رہے کھانا؟ 2000 لوگ. صرف آپ لوگوں کے تعاون سے، ان کا کوئی سفیر شہر میں گھومتا نہیں ہے، لوگ اپنے طور سے لا کے دیتے ہیں اور جمعہ میں جو ہو جاتا ہے. اور اس کے ذریعے سے بہت سارے کام ہیں. انتقال ہو جانے کے بعد لائٹ کا، بچھات کا، فریج کا معاملہ، بتی کا معاملہ، گاڑی ویل چیئر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ سب آپ حضرات کے تعاون سے ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اور اب بھی زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں تعاون فرمائیں. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو ہم اس ماہ مبارک میں دے رہے ہیں یا جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، یہ دراصل خرچ نہیں ہو رہا ہے، بینک آف اللہ میں ڈپازٹ ہو رہا ہے، فکس ڈپازٹ ہے. اور یہ بینک کا دیوالیہ پاسبل نہیں ہے، بینک کا دیوالیہ ہونا نہیں ہے، یہ بالکل محفوظ رہے گا. اور کل جب اس کا اجر ہمارے سامنے آئے گا تو ہم کہیں گے کہ اے کاش میں اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بینک میں جمع کرایا ہوتا. آج میرے لیے یہی ایک ذریعہ ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں، جتنا ہو سکتا ہے آپ اس میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق تعاون کیجئے. اور جو آپ کے ملنے جلنے والے باہر ہوں ان کو بھی ترغیب دلائیے کہ ان کا کوئی سفیر نہیں ہوتا ہے، یہ لوگ جگہ پر بیٹھتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی مال ہے خرچ کرنا ہے تو یہاں پر اللہ کے لیے ہم دیں. اس جمیل بیگ کے مطبخ سے بلا تفریق مذہب و ملت، چاہے وہ مریض کسی ذات کا ہو، کسی سماج کا ہو، کسی بھی ذات سے سماج سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ کا جو مال ہے اس سے جو کھانا تیار ہوتا ہے وہ بلا تفریق مذہب و ملت سارے انسانوں میں انسانیت کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے. اور جو کام ہم برسوں میں نہیں کر سکتے اسلام کی اچھائیاں بتانا، کیونکہ اب تو بہو بنا دیا گیا ہے. جہاں داڑھی ٹوپی دکھی مسلمان نظر آیا تو نہیں بولے یہ تو زہر ہے یا یہ ایٹم بم ہے، بولے لوگ آ نہیں رہے ہیں. اب اس بہانے سے آ رہے ہیں جو تعلیم ہم برسوں میں نہیں دے سکتے ہیں وہ تعلیم چند دنوں کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مذہب ہے، اس کے ماننے والے برحق ہیں. اور یہی تعلیم ہے کہ ہم کو
بغیر سماج اور ذات کے دیکھے ہوئے باقاعدہ ہمارے سامنے کھانا پروس دیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے جو خاموشی سے انجام دیا جا رہا ہے. میں رب کائنات سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین جن جن لوگوں نے یہاں تعاون کیا، تعاون کر رہے ہیں اور تعاون کرنے کا ارادہ ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے، بیماریوں سے ان کی حفاظت فرمائے. اور جو یہاں پر انہوں نے تعاون کیا ہے، جو کوآپریٹ کیا ہے انہوں نے، اللہ رب العالمین اس کو قبول و منظور فرمائے اور کل حشر کے میدان میں اسی دینے کو اللہ رب العالمین انسانوں کی ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.